الحمد لله الذي خلقنا من ذكر وأنثى وجعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. رسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، ہم کچھ نہیں تھے، اللہ نے بنایا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یقیناً ایک زمانہ میرے بندو تم پر ایسا تھا کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، صرف اللہ تھا، باقی تو سب بنایا گیا ہے، کچھ پہلے کچھ بعد میں. بنانے والے نے اس کے اندر چند بنیادی خامیاں رکھی ہیں. ایک تو موت ہی ہے کہ یہاں رہنا نہیں، چلے جانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں فرماتا ہے، مرد ہو یا عورت، کان الانسان عجولا، انسان جلد باز بہت. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہ غصے والا بہت ہے، لڑائی جھگڑے بڑے کرتا ہے. اب بنانے والا ہی بتا رہا ہے نا، تو لہذا وہ تو بے خطا ہوگا. میری بات تو تولا جا سکتا ہے، غلط ہے، صحیح ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات کو تولا نہیں جاتا. حق. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یہ ناشکرا بھی بہت. تھوڑا سا جھٹکا دے دوں تو پچھلے سارے احسان بھول جاتے. اور دنیا موٹر وے نہیں ہے، یہ ہے ٹوٹی ہوئی سڑک، اور اس میں بھی آگے جگہ جگہ سپیڈ بریکر لگے ہوئے ہیں. یہ اسی طرح ہی طے ہوتی ہے. وہ ایک آگے زندگی آ رہی جس میں اللہ ہر رکاوٹ ہٹا کر ہر آنے والے لمحہ، سیکنڈ، گھنٹہ نہیں، دن نہیں، ہفتہ نہیں، سال نہیں، ہر سیکنڈ کے اندر جو پچھلا سیکنڈ گزرا ہے اگلے سیکنڈ میں اس سے کروڑوں گنا زیادہ لذت اور خوشی ڈال دے گا. پھر اس سے اگلے سیکنڈ آئے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا، چونکہ نہ اللہ کی ذات کی کوئی حد ہے، نہ اس کی عطا اور خزانوں کی اور دینے کی کوئی حد ہے. وہ اپنے دینے میں، وہ اپنی جب ذات میں لامحدود ہے تو دینے میں بھی لامحدود. تو ہر آنے والے لمحہ سیکنڈ، اس میں اللہ تعالیٰ پہلے سے لذت کو زیادہ کر دے گا. اور ابھی حدیث یاد آئی کہ ایک جنتی ایک جگہ بیٹھا ہوگا، یوں ایسے سامنے کوئی چیز، اس کے کوئی منظر ہوگا، اس کی وضاحت نہیں، کہ دیکھ رہا ہوگا جو کچھ اللہ نے اسے دیا، دیکھ رہا ہوگا. وہ جہاں بیٹھا ہوگا صرف وہیں دیکھنے میں وہ ایسا گم ہو جائے گا کہ اس کو وہاں ہزاروں سال گزر جائیں گے، اسے ہوش نہیں ہوگا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں. 70 کا لفظ آتا ہے، 70 سال گزر جائیں گے. اور عربی میں 70 کا مطلب 70 نہیں ہوتا، 70 نہیں ہوتا، مطلب بہت زیادہ. جیسے ہمارے محاورے میں کہتے ہیں تمہیں 100 دفعہ تو سمجھایا، تو اس کا مطلب 100 نہیں ہوتا، یعنی بہت دفعہ ہوتا.
تو عربی میں 70 کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ۔ 70 سال کا مطلب ہے بہت لمبا عرصہ وہ بیٹھا ہوگا، وہ مزے لے رہا ہے، نہ بیوی، نہ کھانا، نہ دوست، نہ یار، نہ پینا، بس صرف دیکھنے کا مزہ لیے جا رہا کہ ہر لمحے میں وہ اللہ تعالیٰ اگر جس چیز کو دیکھ رہا ہے۔ پھر دیکھنے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک چیز کو بار بار دیکھ لیں تو دوبارہ دیکھنے کا شوق ختم ہو جاتا، کیونکہ وہ بھی اپنے حسن میں ایک جگہ ٹکی ہوئی ہے، اس سے آگے اس کا حسن بڑھ نہیں رہا۔ کچھ میک اپ سے بڑھا دیتے ہیں تو وہ بھی ایک وقت تک ہوتا ہے، پھر وہ ریورس ہو جاتا۔ تو لہذا دنیا کی کتنی ہی خوبصورت شکل ہو، کچھ عرصے بعد اس سے نظریں ہٹ جاتی ہیں، چونکہ اس میں آگے بڑھنا کوئی نہیں ہے۔ اب جنت میں کیا ہوگا کہ ادھر ہمارے اندر وہ بڑھا رہا ہوگا لذت کو ہر لمحے میں کئی گنا کر کے، اور ادھر جو چیز دیکھی جا رہی، کوئی درخت دیکھ رہا ہے، کوئی پتا دیکھ رہا ہے، کوئی پرندہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہر دیکھ رہا ہے، کوئی بادل دیکھ رہا ہے، جو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے اندر بھی اللہ ہر لمحے میں پہلے سے ہزاروں گنا زیادہ خوبصورتی بڑھا رہا ہوگا۔ بلکہ ایک اور حدیث یاد آئی کہ خامد اپنی بیوی کو یوں دیکھے گا، پھر ادھر دیکھ کر پھر یوں دیکھے گا، ایک سیکنڈ میں ہو نا کہ یوں نظر پھرا کے پھر یوں دیکھا، تو اس کی بیوی اس کی نظر میں پہلے سے 1000 گنا زیادہ حسین ہو چکی ہوگی، اور بیوی نے یوں دیکھا اور یوں اپنے خامد کو دیکھا، بس اتنا، نظر یوں گئی، ایک سیکنڈ سے بھی کم ہے، تو خامد بیوی کی نظر میں کئی 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکا ہوگا۔ تو اب اگر وہ صرف ایک دوسرے کو بھی دیکھتے رہیں تو لاکھوں برس بیٹھے رہیں، دیکھنے کی لذت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ چیز بڑھ رہی ہے۔ اور یہاں چیز جو ہوتی ہے وہ ایک جگہ پہ آ کر ٹک جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ نیچے جانا شروع ہو جاتی زوال کی جگہ نہ مٹ جانے کی جگہ۔ تو ایک ایک منظر ایسا ہوگا کہ آدمی اس میں گم ہو جائے، وہ اللہ نے وہ ٹھکانہ بنایا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ میرا بندہ ایک ہی جگہ میں گم ہو گیا، اسے کوئی اور بھی نظارہ کراؤ بھائی، تو اللہ کی طرف سے آئے گا، ویسے کوئی اور چیز بھی دکھاؤ، یہ تو ایک میں ہی گم ہو گیا۔ تو اس کے وہ یوں بیٹھا ہوگا نا، تو اس کے کندھے پہ یوں آ کے کوئی ہاتھ مارے گا، تو ایسے مڑ کے دیکھے گا تو ایک لڑکی کھڑی ہوگی جس کے 100 جوڑوں میں اس کا پورا جسم ایسے سورج کی طرح چمک رہا ہوگا، تو وہ اس کے لیے نئی ہوگی، تو وہ پورا اس کی طرف یوں مڑ کر اس کو دیکھے گا، تو وہ کہے گی امالک فینا من رغبت، آپ کو میری کوئی رغبت ہے، میرا کوئی شوق ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، تم ہو کون ہو؟ تو وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں تیرے رب نے کہا تھا تمہیں دنیا میں کہ جب تو آ جائے گا اور ایک دفعہ میں تمہیں دے دوں گا جو دینا ہے، وہ پھر میرا اینڈ نہیں ہوگا، اس کے بعد پھر میں دیتا ہی جاؤں گا۔